بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ یہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے نا، جو پاگل ہے، مجنون ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ وہ جو انسانیت کی فضیلت ہے نا، اس فضیلت کے اندر وہ آتا بھی نہیں ہے، اس فضیلت کے اندر وہ آتا بھی نہیں ہے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے ہم ہر چیز کی پہچان کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام میرے لیے بہتر ہے اور کون سا کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری پہچان، یہ ساری کی ساری پہچان اسی عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی سمجھ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی عقل والوں کو یہ جو عقل رکھنے والے ہیں نا، انہی عقل رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ میں عقل مند، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، کافر بھی سمجھتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ وہ عقل مند ہے، بت مت بھی سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل رکھنے والوں کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقل رکھنے والے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے میں نے نشانیاں بیان کی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو تو صحیح ذرا، اور ان نشانیوں کے اندر غور و فکر تو کرو کہ ان نشانیوں کو بنانے والی ذات کون سی ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے۔ اس نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے جو رموز ہیں وہ رکھے ہیں، اور کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عقل کو دھن کرنے والی چیزیں رکھی ہیں۔ آئے تو صحیح، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑی نشانی تو میں نے آسمان کو بنانے میں رکھی ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح میرے آسمان کی طرف، اور ذرا دیکھو تو صحیح میرے آسمان کی طرف، اور آج تک اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا، اور آج تک تو اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا۔ ہم گھر کو کلر کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، وہ 6 مہینے یا 6 سال زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، اور دیکھو تو صحیح میرے آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانیاں رکھی ہیں، کیسی نشانیاں رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا کلر بھی چینج نہیں ہوا۔ میرے آسمان میں غور و فکر تو کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور کس طرح بلندیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے ٹینٹ کو کھڑا کرتے ہیں اس طرح کھڑا کر دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں کہا، دیکھو تو صحیح، اے عقل رکھنے والو، ایمان والو، دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کیسی نشانیاں رکھی ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے زراعت کو نکالتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے باقی جتنی بھی معدنیات ہیں اس کو نکالتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور کس طرح اس کے اوپر پانی چلتے ہیں، اور کس طرح اس کے اندر بھی پانی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں سے درخت نکالتے ہیں، اور ہر درخت ایک الگ نعمت رکھتے ہیں، اور ہر درخت کا پھل ایک الگ نعمت رکھتا ہے، ہر درخت کا پھل ایک الگ مٹھاس رکھتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے رکھی ہے؟ عقل والوں کے لیے رکھی ہے، عقل والوں کے لیے رکھی ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں بھی تو نشانیاں ہیں نا۔ اور دیکھو تو صحیح دن کیسا ہوتا ہے، روشن، بالکل ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، دور دور تک دیکھ سکتا ہے کس طرح سورج نکلتا ہے، اور سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، ہماری فصلوں پر پڑتی ہے، اور جس جس چیز کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ کس طرح دن جو ہے وہ بالکل ضیاء منور ہوتا ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے۔ کیسی نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اسی کے مخالف رات ہے، برعکس اس کے برعکس رات ہے، کس طرح اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ او ڈرو قبر کے اندھیروں سے، قبر کے اندھیروں سے ڈرو، اور جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو گھر میں اگر لائٹ بند کر دینا، ساری لائٹیں اگر بند کر دینا، جس کا گھر بند ہونا بالکل، تو وہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے، تاریک، فوراً کہتے ہیں کہ لائٹ آن کرو، نہ جانے کیا ہو گیا۔ اور قبر کی اندھیری سے بھی تو ڈرو نا، اس اندھیرے کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا جو مختلف ہونا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور عقل والو ذرا دیکھو تو صحیح میرے رب نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، اور ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہیں، اور ذرا غور و فکر تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کشتی بنائی ہوئی نا، جس کو پانی کے اوپر چلاتے ہو، اس کے اوپر بیٹھتے ہو، تمہارے لیے نفع کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ نفع کس طرح کا ہے؟ تجارت کا نفع بھی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں مال و سامان، اور اسی طرح دوسرا نفع بھی ہے، سمندری جو شکار ہے ان کو کرتے ہو، یہ نفع بھی ہے۔ تیسرا نفع بھی ہے کہ تم خود بھی سفر کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر جاتے ہو، جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ تم سیکنڈوں میں کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانی رکھی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات، واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے، آسمان سے جو بارش آتی ہے زمین کے اوپر، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زراعت اگاتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اناج دیتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھل میوہ دیتے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح کیسی نشانی ہے، اور ذرا عقل میں لے کر تو آؤ نا، اور ذرا غور و فکر تو کرو نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے جاندار کو اس کے اوپر چلا دیا، اور وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا نا کہ میں نے آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری میرے بندو تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں میں کہتا ہوں کہ تم صرف میری عبادت کے لیے ہو۔ آئے نا اللہ کی طرف، آؤ نا اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کرنے والے بنو نا، اور اللہ کو راضی کرنے والے بنو نا۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اسی طرح ہواؤں کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، ایک ہوا ہے جو ٹھنڈک لے کر آتی ہے، ایک ہوا ہے جو گرمی لے کر آتی ہے۔ ہوا تو وہی ہے، وہ بھی اتنی ہی تیز چلتی ہے، لیکن ایک ٹھنڈی ہے ایک گرم ہے۔ او کیسی نشانی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بادلوں کے اندر نشانی دیکھو، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اور کس طرح پانی کو لے کر چلتے ہیں، اور کس طرح بارش برساتے ہیں، اور کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں ان کے لیے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں،
اس عقل کو استعمال کرو، اس عقل کو استعمال کرو، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے استعمال کرو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، کسی کے ساتھ فریب کرنے کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ ہم تو عقل استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شان تو یہی ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔